Leadership is influence. Nothing more, nothing less. John C. Maxwell. السلام علیکم خواتین و حضرات، جمعہ مبارک۔ آج جمعہ ہے اور ہم آج حاضر ہیں اپنی ایک اور شو کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ہمارے مفکر، مدبر اور انتہائی کتابوں کے رسیا یہ کہہ سکتا ہوں پروفیسر عرفان اشرف صاحب۔ تو آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، تاکہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھا جائے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ طبیعت آپ کی ٹھیک؟ باقی تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ جی بہت الحمدللہ، یہاں پہ شکر ہے۔ تھوڑا سی سردی اور خنکی کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن بدن، لیکن یہ چونکہ موسم کا تقاضا ہے اس لیے شکایت کس بات کی۔ تو اور سنائیے، آپ کیا سلسلہ چل رہا ہے آج کل پڑھنے لکھنے کا؟ سر اللہ کا بڑا احسان الحمدللہ، بس اب تو وہ کہتے ہیں کتابوں میں بھی دل نہیں لگتا۔ لیکن ٹھیک ہے الحمدللہ، the life is going very well، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان۔ بہت خوبصورت۔ دیکھیں نہیں جی، اسی لیے میں نے آج سوچا کہ ہم بات کرتے ہیں چند مختلف موضوعات پہ، ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ ایک تو ظاہر ہے اس کا محور یہی رہے گا کہ اسٹڈنگ دا بکس، یعنی بک اسٹڈیز کتنی امپورٹنٹ ہے لائف میں، اور جیسا کہ پرانی کہاوت ہے کہ لیڈرز آر ریڈرز، تو اگر آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھنا بہت لازم ہوگا۔ اور جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کہی تھی کہ مثلاً بل گیٹ جو ہے وہ سالانہ تقریباً 50 سے 60 کتابیں نئے پڑھتے تھے، کیونکہ وہ پڑھتے ہیں اب بھی۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں، اوپرا ونفری ہو یا مارک زکربرگ ہو یا وارن بفے، جو بھی آج کے دور کے بھی امیر ترین یا کامیاب ترین افراد ہیں اپنے اپنے شعبے کے، ان کا بنیادی شوق آج بھی پڑھنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا چلتے ہیں پڑھنے کی طرف بھی، لیکن یہ کیسے رجحان کو بدلا جا سکتا ہے آج کی اس نئی نسل، اور خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں یہ عادت ڈالنے کے لیے کیا بنیادی چیزیں کی جا سکتی ہیں پروفیسر صاحب، کہ ان کو یہ عادت پڑ جائے یا کہہ لیں شامل ہو جائے ان کی فطرت میں؟ اچھا سر، سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت اہم ہمارا آج کا موضوع ہے۔ بیسیکلی آپ اس کو کتاب پڑھنے سے زیادہ اگر پڑھنا کہہ لیں تو زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کتاب تو آپ کے پاس ایک فارم ہے بک کا، آپ بک میں سے کچھ چیز پڑھتے ہیں تو یہ ایک اور بات ہے، لیکن دنیا کی تاریخ کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ملتی ہے کہ وہ سقراط کے زمانے سے پہلے کا زمانہ ہو، سقراط کا زمانہ ہو، اس کے بعد کا زمانہ ہو، اسلامک ایرا ہو یا اسلامک ایرا کے بعد کا جو مسلم ہسٹری کا زمانہ ہو، یا اس کے بعد آج کی جو جدید ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہو، اس میں قوموں نے ترقی انہی نے کی ہے کہ جن کا پڑھائی کے ساتھ تعلق ڈیولپ رہا ہے، جنہوں نے پڑھنے کو بیسیکلی اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا کر رکھا ہے، تو پھر وہ دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ آپ تلوار کے ساتھ یا طاقت کے ساتھ کسی چیز کو آپ لوگوں نے حکومتیں کی ہیں۔ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ لوگوں نے حکومت علم کی وجہ سے کی ہے، چاہے وہ سکندر اعظم ہو، چاہے وہ حضرت عمر کا دور ہو، چاہے وہ عباسین کا دور ہو، ترک ہوں، مغلز ہوں،
آپ کے نپولین بوناپارٹ ہوں یا جو آج جدید امریکہ ہے، اس کی ترقی کا بنیادی راز ویپنز نہیں ہے، بنیادی راز علم ہے، بنیادی راز پڑھنا ہے۔ آپ دی پاور شفٹ دیکھ لیں، پاور شفٹ سقراط کے ساتھ سکندر اعظم، اسی طرح آج کے جدید امریکہ کے ساتھ علم، تعلیم، جدید ریسرچ، اور جب تک جدید ریسرچ آپ کے ملک میں نہیں ہوتی تو آپ ترقی نہیں کرتے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اچھا، وہ پڑھنے کے فارم ہو سکتے ہیں، وہ آپ کتاب کے ذریعے بھی پڑھ لیں۔ پہلا زمانہ تھا لوگ پڑھنے کے لیے کتاب کا سہارا لیتے تھے، اور آج کے زمانے میں کتاب پڑھنے یا کتاب کی ڈیفرنٹ فارمز آ گئی ہیں۔ اب ڈیجیٹل لائبریریز آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس یوٹیوب موجود ہے، آپ کے پاس دیر آر سو مینی ادر میڈیم فرام ویئر یو کین بیسیکلی گیٹ نالج، تو آپ ان کے ذریعے نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ آپ کتاب فارمیٹ میں ہی پڑھیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کتاب آج کے دور میں یوٹیوب پہ دنیا کی ہر بہترین سے بہترین کتاب، پرانی سے پرانی کتاب سے لے کر نئی کتابیں تک آپ کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں مل جاتی ہیں۔ اگر آپ پی ڈی ایف فارمیٹ میں پڑھنے کے شوقین ہیں تو ویسے کر لیں۔ ویسے اللہ نے آپ کو 5 سینسز دی ہیں، آپ ان 5 سینسز کو استعمال کرتے ہوئے بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، یعنی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کتاب کو دیکھ کر پڑھ لیں، کتاب کو سن کر پڑھ لیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، لیکن وہ بھی تو نالج علم حاصل کرتے ہیں۔ اور اسٹیفن ہاکنگ جیسے لوگ جنہوں نے وہ علم حاصل کیا، انہوں نے دنیا کا بڑا راز بلیک ہول تک کو بھی دریافت کر لیا۔ تو اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ دنیا کو، اس کائنات کو پڑھنے کے لیے اپنی 5 سینسز کا استعمال کریں، اور 5 سینسز کا استعمال کرنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، اور اگر آپ سن کر پڑھ سکتے ہیں تو سن کر پڑھ لیں، چکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو کائنات کے ذائقوں کو چکھ کے پڑھ لیں۔ اور آپ، بڑی حیران کن بات ہے کہ جس بندے نے شوگر کی دوائی ایجاد کی تھی، اینڈ آئی واز ویری مچ اسٹونش اینڈ اسٹنڈ ٹو لسن دیٹ، کہ اس نے 100 لوگوں کے یورین کو اپنی زبان پر چکھا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یار ایک بندہ دنیا کے لیے کتنا بڑا کام کر گیا کہ اس نے شوگر کے پیشنٹ کے لیے وہ جو بھی ویکسین تھی، انسولین، سوری، وہ جو ہم لگاتے ہیں، وہ ایجاد کی۔ اچھا، وہ جو انسولین ایجاد کرنے والا بندہ کیا تھا، اس نے علم کیسے حاصل کیا؟ اس نے 100 لوگوں کے یورین کو اپنی زبان پر چکھ کر پھر اس کے متعلق ریسرچ کی اور علم حاصل کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ علم آپ اپنی 5 سینسز کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ آپ کو 6ٹھی سینس یا وجدان کی طاقت یا اور بہت ساری جو غیبی طاقتیں ہیں وہ بھی دے تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب جو بیسیکلی آپ کا سوال تھا، بچوں کو پڑھنے کی طرف لایا کیسے جائے، کیسے ان کو بتایا جائے؟ سر، ہم انسان نا چیز وہی حاصل کرتا ہے جو اس کے لیے ناگزیر ہوتی ہے، جو اس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ اگر میں کسی طریقے سے اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والے کو، اپنی قوم کے بچے کو یہ باور کروا دوں نا کہ یار یہ ہی وہ واحد راستہ ہے جو تمہاری ترقی کروا سکتا ہے، اور اس وجہ سے میں پڑھ سکوں گا، میں پڑھا سکوں گا، لیکن اگر میں یہ باور نہیں کروا سکا، دیکھیں میرے ملک میں بچہ پڑھتا کیوں نہیں؟ اسے پتا ہے یار میں یہ جو ماسٹر ہے اس کو وہ ٹیچر بھی نہیں کہتا، اس کو وہ استاد بھی نہیں کہتا، اس کو ماسٹر کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار اس کی ویلیو نہیں، ویلیو ہمارے ملک میں صرف پیسے کی ہے۔ جس دن اس بچے کو یہ احساس ہو گیا نا کہ اس کتاب کی ویلیو ہے، and that is the basic and core idea which can change the whole nation، کہ آپ پڑھیں گے، جس دن اس کو یہ پتا چلے گا اس دن وہ پڑھے گا، اس سے پہلے وہ نہیں پڑھے گا۔ تو پہلی ہم بچوں کو کسی طریقے سے یہ باور کروا دیں، اور دوسرا کچھ ٹیکس اینڈ ٹیکنیکس ہم
بچپن سے اس کی آٹو سجیشن کا حصہ بنا کر کروا سکتے ہیں. جو میں نے پچھلی نشست میں آپ سے گزارش کی تھی کہ میرے فادر نے میرے ساتھ واردات کی کہ جب وہ میرے پاس بیٹھا کرتے تھے. آج بچہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بچہ موبائل کی جان نہیں چھوڑتا؟ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اس کے سامنے بیٹھ کر میں، میری بیوی، میرے پیرنٹس، میرے گرینڈ پیرنٹس اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی اپنی دنیا میں مگن ہے موبائل پہ، وہ بھی تو موبائل ہی چلائے گا. جی لیکن اگر موبائل پہ بیٹھ کر وہ کوئی اچھا لٹریچر پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، تو بچہ وہی کرے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ بچوں کو اس طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. یا ڈیفینیٹلی آپ کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ یہ سارا آتا آپ کے پیرنٹ ہوڈ سے ہے کہ آپ انہیں کیا دکھا رہے ہیں، کیونکہ یو آر دی آئیڈیل آف یور کڈس. تو بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ ہمارے اسکولوں میں بھی اب پہلے جب ہم اسکول جاتے تھے تو ہمیں اساتذہ باقاعدہ ریکمینڈ کرتے تھے کہ یہ چھوٹا سا بچوں کی رسالہ پڑھیں، یہ پڑھیں، مطلب اس قسم کی چیزیں ریکمینڈ بھی تو کرتے تھے نا. لیکن آج تو میرا خیال ہے کہ اساتذہ بھی چونکہ خود نہیں پڑھتے ہیں تو وہ پھر وہ ریکمینڈ بھی نہیں کرتے ہیں، یا ان کو خود نہیں پتا کہ مارکیٹ میں کیا ہے ان کے شاگردوں کے لیے، بچوں کے لیے. سر 100% ایگری. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج کا استاد بلکہ جن لوگوں کی وجہ سے میں بھی استاد ہوں، میں بھی اس کمیونٹی کا حصہ ہوں، اور آئی ایم آلسو ایٹ فالٹ کہ ہم ریٹ ریس میں بیسیکلی گرفتار ہیں. ہماری آرگنائزیشن، ہمارا اسکولنگ سسٹم، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں نمبر دلوانے کی ریس میں دوڑا رہا ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو اس کے کورس کے علاوہ کوئی اور بات سمجھا سکوں، پڑھا سکوں، بتا سکوں. تو ایک تو ٹیچر کا اپنا مطالعہ جو ہے وہ سکویز ہو گیا ہے، وہ کنسنٹریٹ ہو گیا، وہ تھوڑا سا رہ گیا، وہ اپ ٹو دا سبجیکٹ بک تک رہ گیا. لیکن جب اس کو اپنے بچے کی دنیا بدلنی ہے، جب اس کو اپنے بچے کی کائنات بدلنی ہے، تو پھر وہ خود بھی پڑھتا ہے اور پھر وہ اپنے بچے کی تربیت بھی اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ اس کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ بھائی فلاں فلاں کتاب پڑھو. اور بلکہ بچہ اس سے خود پوچھتا ہے کہ سر آپ اتنی باتیں کرتے ہیں اور اتنا زبردست آپ کے پاس نالج ہے، یہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو پھر وہ بتاتے ہیں یار میں نے فلاں کتاب پڑھی تھی، میں نے نیپولین ہل کی تھنک اینڈ گرو رچ پڑھی ہے، میں نے فلاں کتاب واصف علی واصف صاحب کی دل دریا سمندر پڑھی ہے، میں نے علامہ اقبال کی ضرب کلیم پڑھ لی ہے، میں نے جناب ڈاکٹر فیض سے علم حاصل کیا. دیر آر سو مینی ادر ویز. تو وہ لوگوں کو پھر بتاتا ہے اور پھر بچہ اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی. تو بچہ پھر اس طرف آتا ہے. تو پہلی بات جس کا آپ نے اشارہ کیا، استاد کا بہت بڑا قصور ہے. لیکن یہاں پر میں ایک اور بات کروں گا، استاد کا قصور ہونے کے علاوہ ہمارا سسٹم اس میں قصوروار ہے. ہمارا سسٹم استاد کو اس طرح کی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کرتا، اس کو جاب سیکیورٹی نہیں ملتی، اس کے پاس وہ نالج علم نہیں ہے، اس کو ایک ریٹ ریس میں گرفتار کیا. تو دس از مائی پوائنٹ آف ویو بیسیکلی. لیکن کیا آپ اس بات سے بھی ایگری کریں گے، میں اپنے پاکستان کے حوالے سے یا اردو ادب کے حوالے سے بھی بات کروں گا، کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اب وہ معیار نہیں رہا لکھنے والوں کا بھی؟ ڈیفینیٹلی سر، ڈیفینیٹلی. چونکہ وہ بچہ بلکہ ہم یہاں پر ایک اور بیماری میں گرفتار ہیں، وہ کٹ کاپی اور پیسٹ کی بات ہے. آپ میں اس کو پروفیشنل ڈس آنیسٹی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک کتاب بکتی ہے اور اس کتاب کے اوپر ایک ٹائٹل لگا ہوتا ہے، اور وہ ٹائٹل بہت بڑا کوئی رائٹر اور سپیکر اور فلاں فلاں بندے کی یہ کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے. اور جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو وہ کتاب انگلش کی، اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، ہندی پہ سے ٹرانسلیٹر کمپیوٹر نے اس کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا، اور فارسی کی ٹرانسلیشن آپ نے اس کو اردو میں کر کے اپنا نام لکھ کر اس کو مارکیٹ میں بیچ دیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ یار دس از آل مائی فلسفی. تو یہ تو پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے بیسیکلی، اور آپ اس بات کے بڑے گواہ ہیں کہ ہمارے یہاں پر پروفیشنل ڈس آنیسٹی کہاں پہ ہوگی. میں نے ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ
ہمارے استاد محترم میر جہانگیر صاحب نے واصف علی واصف صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ یہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو فکرے بولتے ہیں وہی فکرے کسی ڈرامے میں کسی کتاب میں ہم کسی اور کے نام سے پڑھتے ہیں، تو کیا یہ بھی چوری ہوتی ہے؟ تو آپ نے کہا تھا ہاں یہ بھی چوری ہوتی ہے، لیکن اپنوں کی بات کچھ اور ہے۔ تو اگر میں آپ کا اپنا ہوں تو میں آپ کی بات تو بتا دوں گا کہ یار یہ میرے دوست، بلکہ آپ کو بتانا چاہیے، ریفرنس دینا چاہیے کہ میں نے یہ ڈاکٹر فاض سے سنا ہے، میں نے یہ واصف علی واصف صاحب کی کتاب سے پڑھا ہے، تو ریفرنس از ویری مچ امپورٹنٹ۔ تو سر یہ ہمارے یہاں پر یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارا استاد ایک تو کتاب پڑھتا نہیں ہے، اور اگر کچھ باتیں وہ بتا دیتا ہے سنا دیتا ہے تو وہ علم نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ کہیں نہ کہیں چوری ہوتی ہے، اور جہاں پر چوری کا علم ہو جہاں پر تو پھر اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا، پھر نیشن اور جنریشن جو ہے وہ میرے خیال میں فلاپ ہو جاتی ہے۔ جی بڑا خوبصورت سوال آیا ہے پروفیسر صاحب، ہمارے دوست ہیں رضوان رشید صاحب کینیڈا سے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ ان بک رائٹنگ گھوسٹ رائٹرز آلسو میڈ اٹ چیپ بوتھ فائنینشلی اینڈ انٹلیکچولی۔ تو یہ گھوسٹ رائٹنگ کا جو نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ میرے نزدیک کیا آپ اسے جینوین سمجھتے ہیں؟ کیسا ہونا چاہیے؟ سر گوسٹ رائٹنگ کو اگر آپ ذرا ایکسپلین کر دیں تو میرے لیے سوال مطلب سمجھنا گھوسٹ رائٹنگ ایسا ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، تو آپ نے کسی کو ہائر کر لیا اور اس نے کچھ لکھ دیا اور اس پہ آپ کا مہر لگا دیا۔ سر میں نے ابھی آپ کو بات بتائی، ابھی آپ کو میں نے اس سوال کا جواب دیا کہ جی ہمارے یہاں نہیں، لیکن اس میں آپ نے کہا کہ وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک ٹوٹلی ایک نئی چیز ہے گھوسٹ رائٹنگ، اس طرح سے بھی ہوتی ہے لیکن آج کل یہ بڑی عام سی ہو گئی ہے سر کہ آپ لوگوں نے نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں مارکیٹ میں بہت ساری ایسی شہرۂ آفاق کتابیں آئی ہیں جو لوگوں نے لوگوں سے لکھوائی ہیں، اور بلکہ ایسے رائٹر موجود ہیں جو پے رول پر ہیں، اور وہ جو پے رول پر رائٹر موجود ہیں پاکستان میں خاص طور پر، اول تو پاکستان میں بہت زیادہ پڑھنے کا رواج نہیں ہے، تو جہاں پر تھوڑا بہت پڑھنے کا رواج ہے تو وہاں پر یہ فیک رائٹنگ اور گھوسٹ رائٹنگ اور چوری کی باتیں، اور آج کل تو ایک جو کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا، فورن بکس اٹھائی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کتاب میں نے لکھی ہے، فلاں کتاب میں نے لکھی ہے، اور صرف اور صرف اگر کسی بندے نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کام کیا ہے تو بڑا آسان سا ہے کہ اس نے کوئی بک ریویو سن لیا ہے، تو بندے تیز ہیں تو اس بک ریویو کو نے اپنی زبان میں ایکسپلین کرنا شروع کر دیا۔ تو میں رضوان رشید بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر یہ عام ہو گیا ہے، اور آئی ایم ناٹ ان فیور آف دیٹ۔ یا وہی نا، انٹلیکچوئل پروسیس تو رہا نہیں پھر وہ زیادہ، کیونکہ وہ سر تو میں یہاں پر ایک اور بات کروں گا۔ ایک دفعہ ایک بڑے ہی اللہ والے بندے کسی جگہ پر بیٹھ کر بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ ان باتوں کو پبلک کریں، آپ ان کو کتابی شکل دیں، تو آپ نے بڑی مزے کی بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ اگر بات میں جان ہوئی اور بات جینون ہوئی تو یہ لوگوں تک ضرور پہنچے گی، میں اس کو نہ بھی پہنچاؤں میرے بعد یہ بات لوگوں تک ضرور پہنچے گی۔ جو دل سے بات نکلتی ہے سر وہ دل تک ضرور پہنچتی ہے۔ آپ اور جو فیک چیز ہوتی ہے، جو گھوسٹ رائٹنگ ہوتی ہے، آپ جتنی مرضی اڑان بھر لیں، آپ جتنا مرضی اوپر فلائٹ کر لیں، جو فیک چیز ہوتی ہے وہ بہت جلدی خود ہو کر نیچے گر جاتی ہے، اور اڑان اسی چیز نے بھرنی ہے جو جینوئن بات ہوتی ہے، جو صحیح بات ہوتی ہے، جس کے پیچھے عرق ریزی ہوئی ہوتی ہے، جس کے پیچھے لوگوں نے اپنی زندگیاں نچھاور کی ہوتی ہیں، اور پھر اللہ پاک کا بھی تو ایک عدل کا نظام موجود ہے نا، تو اللہ بھی تو عدل کرتے ہیں، تو وہ عدل ہی ساری بات ہے۔ جی ایک اور خوبصورت کامنٹ آیا ہے صفیہ جبین صاحبہ کی طرف سے کہ آج کل لوگ سرچ کرتے ہیں، ریسرچ نہیں۔ صحیح ہے، ایگری، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بہت اچھا کمنٹ ہے یہ بھی۔ تو چلیں اس سے آگے چلتے ہیں۔ ایک ٹرمینالوجی جو میں سر ایک ذکر کروں گا یہاں پر، صفیہ اور رضوان دونوں نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے، اور میں دونوں بڑے لوگ ہیں تو میں ان کی بات کو آگے ہی سیکنڈ ہی کرنا چاہوں گا، لیکن میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے۔
ایک چیز ہے کہ سر میں کسی اور کی بات کو نظر میں رکھ رہا ہوں کہ یا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے یا فلاں یہ کر رہا ہے یا ایسے ہو رہا ہے یا ایسے نہیں ہو رہا. میرے پاس سر اتنا وقت نہیں ہے. میں نے زندگی کے 40-42 سال گزار لیے ہیں اینڈ آئی ہیو نو ٹائم کہ میں اپنے آپ کو بیسیکلی, آپ دنیا کی سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ انسان ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے سر کہ میں اپنے آپ کو پڑھ سکوں, میں اپنی سرچ اور ریسرچ کر سکوں کہ میں کون ہوں, مجھے پیدا کس نے کیا ہے, میں کہاں سے آیا ہوں, میرا اس کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے. تو مجھے وہ کتاب پڑھنی ہے, وہ آئیڈیا لینا ہے یا وہ کانسیپٹ سوچنا ہے کہ جس میں میں اپنے آپ کو ڈھونڈ سکوں. تو میں تو معذرت کے ساتھ میرے ذہن میں یا میں ایسی بات کبھی نہیں سوچ پاتا کہ کسی نے فیک رائٹنگ کی ہے, کسی نے گھوسٹ رائٹنگ کی ہے, یا لوگ ایسا کرتے ہیں یا لوگ ایسا کرتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شکوہ ظلمت شب کرنے سے تو بہت بہتر تھا, کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی نیگیٹو تھاٹ کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دیں, پازیٹیو چیز بتائیں گے. تو میں آپ کو اپنی بات بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس طریقے سے یہ بات حاصل کی ہے اور اس کو کس طریقے سے آگے لے کر چلا جا سکتا ہے. جی جی نہیں, اور کچھ چیزیں تو میں متفق بھی ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر انسان کو یہ فن نہیں آتا کہ لکھنے کا, مطلب اس کے پاس خیالات بڑے اچھے ہوتے ہیں, بڑے زبردست آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں, اور اس کے لیکن وہ ماہر نہیں ہوتا لفاظی کا یا جو تحریری جو انداز ہے اس کا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر اسے بتاتے اور پھر اس کی شکل دینا شروع کر دیتے ہیں کتابی. ایسا ہوا ہے ماضی میں بھی, بڑے بڑے لوگوں نے ایسا کیا, اور آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ وہ ریسرچر بھی کچھ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پروفیشنل رائٹر ہوتے ہیں, گوسٹ رائٹر نہیں کہہ رہا میں, پروفیشنل رائٹر ہوتے ہیں, ان کی خدمات بھی لے لیتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا سا جو قارئین ہیں یا جو پڑھنے والے ہیں ان کی دلچسپی بھی برقرار رہے, یعنی اس انداز سے اسی کہانی کو جو بتانا چاہ رہے ہیں بتا دی جائے. تو ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو. بہرحال میں چونکہ مجھے یہ تجربہ نہیں ہے اس بات کا, چلے آگے چلتے کہ یہ لائبریریز جو ہوا کرتی تھی ہر شہر میں, جگہ جگہ ایک زمانہ تھا, اور اب وہ میرا خیال ہے کہ بہت ناپید ہوتی جا رہی ہیں. لوگ یا تو جانے کے عادی نہیں رہے, ورنہ یہ ہوتا تھا لوگ شام میں جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے, 1-2 گھنٹے وہیں بیٹھ کے پڑھ لیا کرتے تھے, بڑا پرسکون ماحول ہوتا تھا. آج بھی ہیں میرا خیال ہے, امریکہ میں تو مجھے ہر جگہ نظر آتی ہیں, لیکن وہاں زیادہ تر ینگ یعنی اسکول اور اس قسم کے آپ کو نظر آئیں گے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے. لیکن ایک دور یہ تھا کہ بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ شام میں اپنی فرصت کے اوقات میں جا کے وہاں مطالعہ کرتے تھے. تو کیا اب پاکستان میں ایسا ہوتا ہے اب بھی؟ اچھا سر, ایک اور میں نے آپ سے ایک بات شیئر کی تھی کہ آپ کے اگر ہاتھ میں کچھ دانے ہو نا, تو آپ روزانہ اپنی چھت پہ وہ دانے پھینکنا شروع کر دیں. تو ہو سکتا ہے کہ پہلے دن کوئی پرندہ آپ کے دانے کو آ کر نہ کھائے, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے پرندے آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ بھائی ابھی دانے یہاں پر آنے. اگر آپ کے پاس کوئی جینون چیز ہے نا, تو آپ وہ لے کر جب بیٹھتے ہیں تو لوگ پہلے ہی اس کا انتظار کرتے ہیں, اور جس طرح کی آپ کی سوچ ہوتی ہے اس طرح کے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. ہاں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اگر آپ ریسرچ کی بات کرتے ہیں, اگر آپ مجھ سے فیکٹس اینڈ فگر پوچھتے ہیں, تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پاکستان میں اور گجرانوالہ میں لائبریریز کا رواج ختم ہو گیا ہے. میں ناپید نہیں کہہ رہا, میں اس کو لمیٹڈ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عرفان بھائی آپ بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہو, اسٹیٹسٹیکلی نہیں, اگر ویسے سوچو تو سر آج بھی گجرانوالہ میں ایسی محفلیں لگتی ہیں کہ جس میں مجھ جیسے علم کے متلاشی جا کر بیٹھتے ہیں اور اپنے دل کی تسلی و تشفی کرتے ہیں. وہاں کتاب پر ڈسکشن ہوتی ہے, وہاں بات ہوتی ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں شامل ہوتے ہیں. وہ کتابیں جو ہم شاید ویسے پڑھیں تو بہت مدت لگے, لیکن ہم وہاں پر بیٹھ کر ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ مجھ سے پازیٹیو وے میں بات پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لائبریری کا جب زمانہ تھا,
آج ہم اس سے زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہم کتابیں زیادہ پڑھ رہے ہیں پہلے سے. آج چھوٹے چھوٹے فکروں کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی کتاب کی صورت میں، 4 یا 5 منٹ کی آڈیو ویڈیو کی صورت میں آپ بڑے بڑے کانسیپٹ کو کلیئر کر لیتے ہیں. آپ نے 13 لیکچر میں تھنک اینڈ گرو رچ کو پڑھا دیا، 5 لیکچر میں آپ نے مور پیپل کمیونیکیٹ بٹ فیو کنیکٹ کو پڑھا دیا، 15 انویلیویبل لاس کو پڑھا دیا. یہ وہ باتیں ہیں جو یہاں پر ہم نے سیکھی ہیں. بہت سارے پاکستان میں ایسے اسپیکر موجود ہیں جن کے 100 کتابوں کے چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں، وہ عام بندے کو وہ پڑھا رہے ہیں. اور آئی ایم ویری مچ آپٹمسٹک دیٹ دے پیپل آر ڈوئنگ ویری ویل جاب، کہ وہ قاسم علی شاہ کی صورت میں ہیں، وہ سیال صاحب کی صورت میں ہے، ڈاکٹر فضل کی صورت میں ہے، رضوان رشید کی صورت میں ہے، گجرانوالہ کے یاسر عرفات کی صورت میں ہے. یہاں پر خلیق بھائی اپنا پروگرام کر رہے ہیں، میمونہ نے اور سجاد نے ایک پروگرام میں انویلیویبل لاز کو بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو بتایا ہے. اس کا 1 ویورز ہے، 10 ویورز ہیں، 10,000 ویورز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وی پیپل آر ڈوئنگ آر جاب اینڈ دیر آر سو مینی پیپلز کہ جو آپ کی باتوں ہی باتوں میں علم کو سیکھ رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری مچ آپٹمسٹک ان دس ریگارڈ. جی جی بالکل بالکل. آپٹیمزم تو ظاہر ہے، تبھی تو ہم لوگ یہ سارے پروگرام کر رہے ہیں آج، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ باہر ایسے موجود ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد تو یہ کہ اگر ہم کسی ایک انسان کے ذہن تک بھی پہنچ لیں اور اس کے ذہن کو بدلنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائیں تو ہم نے اپنا فرض پورا کیا. پھر اب آگے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو مجھے تو کبھی اس بات پر کوئی مسئلہ نہیں رہا اور میں ہمیشہ آپٹمسٹک ہوں اور اب بھی ہوں. چلیں ایک تھوڑا سا موضوع کو بدلتے ہیں، بہت سنجیدہ موضوع پہ آ گئے تھے ہم. آئیے تھوڑا سا مطلب چینج کیا جائے موڈ کو. جی سر. مجاز کے کیا معنی ہیں؟ سر آپ چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا وہ سر اگر آپ اس کو ڈائریکٹ سوال پوچھ لیں کہ عشق حقیقی اور عشق مجاز میں کیا فرق ہے تو پھر میرے لیے ذرا زیادہ آسان ہو جائے گا. سر یہ مجھے یوں لگتا ہے، میں نے اپنے استاد سے یہ سنا ہے، کہتے ہیں عشق حقیقی کو پہلے سن لیتے ہیں، پھر مجاز کی محبت کو پہلے بعد میں سن لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ محبت ایک ہوتا ہے رقیب، وہ محبت جس میں رقیب ناگوار گزرے، یعنی آپ اپنی محبت میں کسی دوسرے کو شامل نہ کرنا چاہیں. یعنی میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار صرف اس کو میں چاہوں، میرے علاوہ کوئی اور اس کو نہ چاہے، کوئی اور اس کو دیکھے بھی نہ، تو یہ مجاز کی محبت ہے. یہ دنیا کے کسی شخص کی محبت ہے. ایون دن کے پیسے کی محبت بھی مجاز کی محبت ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہو جو میرے پاس پیسہ ہے اس کو کوئی اور نہ دیکھے، اس کو کوئی اور حاصل نہ کرے، صرف یہ میرے پاس. اب ایک دوسری محبت ہے حقیقت کی محبت، ایک ایسی محبت جس میں آپ یہ چاہتے ہو اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں تو ڈاکٹر فضل بھی اس سے محبت کرے، صفیہ بھی اس سے محبت کرے، رضوان رشید بھی اس سے محبت کرے، عبداللہ علی زبیر ایون دن کے جان سی میکسویل بھی اس سے محبت کرے. تو یہ محبت جو ہوتی ہے یہ حقیقت کی محبت ہوتی ہے. ایسی محبت جس میں آپ پوری کائنات کو اپنے ساتھ شامل کر لینا چاہتے ہو وہ حقیقت کی محبت ہے. اور ایسی محبت جس میں آپ صرف ایک کو خود دیکھنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو اس کو کوئی اور نہ دیکھے. اب ذرا مثال مزید واضح کر لیتے ہیں. آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ سے پوری کائنات محبت کرے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہو، آپ یہ چاہو گے کہ اس سے پوری کائنات محبت کرے. تو یہ جو محبت ہے یہ حقیقت کی محبت ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ میں اپنے پیرنٹس سے پیار کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں میرے پیرنٹس سے پیار آپ لوگ بھی کریں، ان کی عزت آپ لوگ بھی کریں، تو پیرنٹس سے محبت میرے نقطۂ نظر سے یہ بھی حقیقت کی محبت ہے. میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے اس دنیا کا ہر شخص میرے ملک سے محبت کرے پازیٹیو وے میں،
کہ یار یہ لوگ بہت اچھے ہیں, یہ بھی حقیقت کی محبت ہے میرے نقطۂ نظر میں, جو میں نے اپنے استاد سے بات سیکھی ہے سر. اچھا, تو یہ تھوڑا سا فرق بتائیے آج ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کہ محبت میں اور عشق میں کیا فرق ہے؟ سر یہ تو کوئی کرنے والا ہی بتا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جو اس راہ سے گزرا ہو. دیکھیں میں آپ کو جتنا مرضی بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب یہ دریا بہت گہرا ہے, آپ کو اس بات کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہو سکتا. میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب دانت کی درد جو ہے نا وہ دنیا کی سب سے شدید درد ہے, آپ اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک آپ کو خود نہ ہو. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ سر آپ کو وہ محبت خود ہو, تب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یار یہ ہے اصل کہانی, یہ ہوتی ہے محبت. اور یہ محبت قرآن نے اس کو شدید محبت کا ذکر کیا ہے. ہمارے ایران میں, فارسی میں, پاکستان ہندوستان میں اسی لفظ کو ہم عشق کہہ لیتے ہیں. تو شدید محبت جب ہو جاتی ہے وہ عشق کہلاتی ہے. اچھا میں پہلے آپ کو کہہ دوں گا, یہ تو جو کرنے والا ہے وہ بتائے کہ بھائی یہ ہوتی کیا ہے, کہ جس کو یہ تجربہ ہوا ہو. میں آپ سے پوچھوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے موت کیا ہوتی ہے, یا موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک میں اس ذائقے کو چکھوں گا نا مجھے پتا نہیں چلے گا. ایک تو یہ بات ہے. اچھا اب جس محبت کا تھوڑا بہت ہم نے کتاب سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے اپوزٹ جینڈر کی محبت, اور اشتہائے نفس کی محبت, جس کو جسم کی خواہش کہتے ہیں, وہ مجھے مل جائے تو ہم اس کو ایک محبت کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ وہم ہوتا ہے, محبت نہیں ہوتی, یہ وہم ہے. یہ ہمیں بس وہم ہو گیا ہے کہ یہ محبت ہے. محبت تو زمین پر پاؤں رکھے تو آسمانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے. محبوب جدا ہو نا, جس عشق کی آپ بات کر رہے ہیں, جو پوچھ رہے ہیں, محبوب جدا ہوتا ہے تو رو رو کر آنکھوں کی بینائی چھن جاتی ہے, اور مدت بعد محبوب کی قمیض آنکھوں پر لگتی ہے تو بینائی لوٹ آتی ہے. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت, حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. اور محبت تو یہ ہے کہ زمین پر لٹا کر اوپر بہت بڑا پتھر رکھ کر کہا جاتا ہے کہ کہو کہ میں اللہ نہیں ہے, وہ پھر بھی آواز آتی ہے, احد کی آواز آتی ہے. تو یہ محبت ہے. یعنی آپ اتنی بڑی اذیت کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کسی پر تیر چلتے ہیں تو آپ اس کے سامنے اپنا سینہ کر دیتے ہیں. کیوں کر دیتے ہیں؟ آپ کو 2 رسیوں کے ساتھ باندھ کر درمیان سے چیر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہو کہ اللہ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں نہیں اللہ ہے. کہتے ہیں کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, وہ کہیں نہیں ہے. تو یہ محبت اشد ہوتی ہے, اس کو عشق کہتے ہیں. اچھا جس عشق کی ہمیں باتیں کرتے ہیں نا, یا لڑکی سے عشق ہو گیا یا فلاں, میرے حساب سے وہ وہم ہے, وہ عشق نہیں ہے سر. اچھا نہیں, لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ حقیقی عشق کا اندازہ تو تبھی ہوتا ہے جب آپ اس سے گزریں, یعنی درد کا جیسے آپ نے اگزامپل دی اور گہرائی کی. تو پھر یہاں تھوڑا سا مجھے ابہام یہ ہو رہا ہے کہ پھر یہ مینٹورشپ کیسے کام کرتی ہے عاشقوں کی, کیونکہ وہ تو انہی چیزوں سے بچانے کے لیے مینٹور پالتے ہیں کہ یہ پہلے کر چکے ہیں عشق, تو یہ ہمیں ان مشکلات میں نہیں جانے دیں گے. تو میرا مطلب یہ کہ یہ جو مینٹورشپ کا ایک کانسیپٹ ہے ہر کام میں. سر وہ میں نے ایک کہانی پڑھی تھی. ایک لاروا ہوتا ہے اور تتلی کا, اس لاروے کو ایک لکڑی کے پیس سے یا چھوٹے سے باکس سے وہ نکالتے ہیں. وہ ایک لڑکا کھڑا تھا, ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا. تتلی زور لگا کر باہر نکلنے لگی تھی, اور وہ جب نکلنے لگی تو اس نے ایک پرکار پکڑی, اس سے اس سوراخ کو ذرا سا کھلا کر دیا. جب ذرا سا کھلا اس سوراخ کو کیا تو وہ تتلی بڑی آسانی سے باہر نکل آئی. جب باہر نکلی تھوڑی دیر کے بعد تتلی مر گئی. اس کے استاد نے کہا نہیں, اس کو اس مصیبت سے گزرنے دو, اس پروسیس سے گزرنے دو. جب وہ پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک اور تتلی نکلی, وہ گلوریفائڈ تھی, وہ کرسٹلائز تھی, وہ بہت کلرفل تتلی تھی اور اتنا خوبصورت اڑی. اس نے کہا دیکھو جب یہ تتلی اس کے اندر تھی, زور لگا رہی تھی, تو تم نے اس کے لیے راستہ آسان کیا, اس کو
مصیبتوں سے گزرنے نہیں دیا، لیکن جب اس نے اپنا زور لگا کر نیچرل پروسیس سے ہو کر گزری، تب اس کے بعد دیکھو کہ وہ کس مقام پر کیسی گلوریفائڈ اور کیسی کرسٹلائزڈ ہے۔ اب آپ ایک اور مثال پہ دیکھیں، علامہ اقبال جس کو استعارہ بناتے ہیں وہ شاہین ہے۔ شاہین اپنے بچے کو زمین سے اٹھاتے آسمان پر لے جاتا ہے، اور آسمان پر لے جا کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ اس کو جب نیچے پھینکتا ہے، وہ جب نیچے اس کے ساتھ آتا ہے، اس کو کہتا ہے نیچرل پروسیس سے اپنے پروں کو ونگز کو پھڑپھڑاؤ، وہ جب پھڑپھڑاتا ہے تو وہ اڑتا ہے، وہ نیچے گرنے لگتا ہے، پھر اس کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے۔ یہ مین ٹو سے کہ آپ مینٹور بیسیکلی وہی ہوتا ہے نا جو آپ کو دنیا کے مسائل کے اندر سے ٹف ٹائم دیتا ہے، گزارتا ہے، اور گزارنے کے بعد آپ کو اتنا گلوریفائی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میرا شاہین، یہ ہے میرا عرفان، کہ اس سے اب بات کرو تو تمہیں پتا چلے گا یہ نہیں بولتا میں نہیں بول دی، میرے وچ میرا یار بولتا۔ بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے، اور بلکہ میں اب ایک لائٹ موڈ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ دیکھیں، عشق میں مینٹورشپ کسی اچھے مینٹورشپ لیجئے، اچھے مینٹور سے کروائیے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ یہ جتنے ناکام عاشق ہیں وہ ناکام عاشقوں سے ہی مشورے لے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے پرابلمز آتے ہیں۔ آپ ایک اچھے عاشق سے لیجئے، چاہے وہ خدا کا عاشق ہو یا جس فیلڈ کا بھی آپ ذکر چاہ رہے ہیں، تو اس کا ایک کامیاب عاشق ہو، کیونکہ وہی مینٹورشپ سب سے بہترین کر سکتا ہے۔ جیسا کہ عرفان بھائی نے بھی بتایا کہ وہ آپ کو اس پرخار راستے سے تو گزارے گا، لیکن وہاں سے آپ کو گلوریفائی کر کے نکلیں گے آپ۔ سر اس کی پیچھے نگاہ ہوتی ہے، وہ آپ کے بالکل ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے دوڑو، لیکن جب آپ گرنے لگتے ہیں تو وہ آپ کو گرنے نہیں دیتا، وہ آپ کو اٹھا کر رکھتا ہے، وہ آپ کو کہیں زیر نہیں ہونے دیتا، وہ آپ کو ہمیشہ زبر کرتا ہے، اور زبر کر کر کسی ایسی درگاہ میں، کسی ایسی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے جہاں پر اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ چلیں جی، ایک کامنٹ آیا ہے کہ عشق مزاجی میں کوئی محبوب کو دیکھتا ہے تو برا لگتا ہے، تو وہ مسئلہ یہی ہے کہ وہ آپ والی بات کہ عشق مزاجی اسی لیے تو بہتر نہیں ہے، عشق حقیقی کیجیے تاکہ آپ کو کہیں برا نہ لگے، ہر چیز اچھی ہو، ٹھیک ہے، وہ عشق اتنا اعلیٰ ہو کہ آپ کو انسیکیور نہ فیل کرنا پڑے اپنے آپ۔ بلکہ سر آپ لوگوں کو کہیں کہ یہ ان سے محبت کرو، آپ لوگوں کو بتائیں کہ یار دس از دا رائٹ وے، تو وہ عشق حقیقی ہے۔ جی جی، چلیں تو آگے چلتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کتب بینی خیر ہے، ایک بڑا شوق ہونا چاہیے ہر انسان کا۔ اب یہاں پر جیسے لوگوں کے ساتھ انتخاب جو ہوتا ہے نا کتب کا، وہ بڑا یعنی ان کے لیے پتہ نہیں کیوں مرحلہ ہوتا ہے، تو اسے وہ کیسے سارٹ آؤٹ کریں کہ انہیں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اچھا سر، ایک یہاں پر ایک اس سے بھی پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں کتاب پڑھوں کیوں؟ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بھی بات ہے کہ میں کتاب کون سی پڑھوں، کیسے پڑھوں، کون مجھے پڑھائے۔ میں نے لاسٹ ملاقات میں بھی آپ سے اسی موضوع پر کچھ بات کی تھی، ہم اصل میں کتابیں پڑھتے کیوں ہیں۔ اس میں آپ نے بہت ساری کتابوں کا تذکرہ کیا، امیر ایسے بنے، اسماعیل ایسے دیں، فلاں کام ایسے ہو، فلاں کام ایسے ہو۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نا منزل بڑی رکھیں، اور جس کے راستے میں چھوٹی چھوٹی منزلیں آٹومیٹیکلی آنی شروع ہو جائیں۔ اور اس کے بارے میں میں نے آپ سے ایک کہانی کا تذکرہ کیا تھا، اور وہ کہانی غزالی کی تھی۔ امام غزالی جو تھے وہ چھوٹے بچے تھے، اور چھوٹے بچے اس شہر میں ایک آدمی آیا کرتا تھا غزال میں پڑھانے کے لیے، اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آتا۔ غزالی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، انہوں نے راستے میں کہا کہ استاد مجھے بھی پڑھا دو۔ استاد نے کہا کہ یار میں تمہیں علیحدہ پڑھا سکتا ہوں۔ غزالی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ بھاگتا جاؤں گا تو میں آپ کے ساتھ علم حاصل کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ 6 کلومیٹر کا فاصلہ جاتے ہوئے، 6 کلومیٹر کا آتے ہوئے وہ بھاگتے تھے، اور ساتھ ساتھ استاد چلتا تھا گھوڑے پر، تو وہ اس کو علم سکھاتے تھے۔ بہرحال یہ کہانی ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد استاد نے ان کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد استاد مدرسے کی انسپیکشن کے لیے آئے،
تو انہوں نے آ کر کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں چیز پڑھ رہا ہوں. کہتے کیوں پڑھتے ہو؟ اب بڑا آسان سا ہمارا سوال ہے، میں پڑھتا اس لیے ہوں کہ یہ مل جائے، اس لیے ہوں یہ مل جائے، اس لیے ہوں یہ مل جائے. تو غزالی نے کہا تھا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے خدا کی پہچان ہو جائے. اچھا، جب ہماری کتاب پڑھنے کا مقصد اتنا پیوریفائڈ ہوگا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے وہ جو 4 یا 5 سوال علامہ اقبال کے وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام تھے، یا بے شمار فلاسفرز کے تھے، وہ ارسطو کے، سقراط کے، بقراط کے، ڈائجینی کے، نیٹشے کے، دیر آر سو مینی ادرز، ان سب کے جو سوالات تھے، میں ان سوالوں کو سمجھنے کے لیے اگر پڑھ رہا ہوں تو پھر تو میری کتاب کا ڈیفرنٹ وے میں اسٹڈی کرتا ہوں. پھر تو میں کائنات کے رازوں کو دریافت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں کتاب سے کچھ لے لوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے استاد کا فکر ہے کہ قرآن مجید میں کائنات کی تفسیر اور تفہیم ہے، اور کائنات میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. اچھا، وہ میں کائنات کے اگر راز کو دیکھ کر میں پڑھنا شروع کروں تو پھر میں ڈیفرنٹ انداز میں پڑھوں گا. اور پھر مجھے اچھا اس طرح کتاب پڑھنے کے لیے مجھے کوئی اچھا منٹور چاہیے، اچھا کوچ چاہیے جو مجھے بتائے کہ بھائی کیا پڑھو. پھر مجھے کم از کم اس کوچ کو ڈھونڈنا ہوگا. اب آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ تلاش کرنی چاہیے کہ انتظار. میں اس فلسفے کا قائل ہوں کہ آپ تلاش نہ کرو، آپ انتظار کر لو. اور میری اپنی رائے ہے، بہت سارے لوگ اس فلسفے کے ہیں کہ تلاش کرنا چاہیے، آپ تلاش کرو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ شوق کے ساتھ آپ ایک جگہ بیٹھ جاؤ، انتظار کرو. کوئی ایک ایسا شخص آپ کی زندگی میں آئے گا، جیسے رومی کی زندگی میں شمس تبریز آئے تھے، اور وہ آ کر آپ کو ایک ایسا کانسیپٹ ڈیولپ کروا جائے گا کہ جو آپ کو کہتے ہیں 1000 سال کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کسی صاحب راز کے پاس، کسی دانائے راز کے پاس آپ ایک لمحہ بیٹھ جاؤ. تو وہ ایک لمحے میں آپ کو 1000 سال کی تربیت کر کر آپ کی چلا جائے گا. اور آپ جو چیزیں کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہو وہ ساری کی ساری ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی پروسیس کے ذریعے مل جائیں. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. اچھا، پھر آپ کو اگر کوئی اچھا استاد مل جاتا ہے، کتاب وہ پڑھو جو استاد کی رہنمائی میں ہو، جو آپ کو آپ کا استاد سجیسٹ کرے، کیونکہ استاد اس پروسیس سے گزر چکا ہے اور وہ ایک حقیقت کے متلاشی کے لیے وہ چیز آپ کو آشکار کروا دے گا جو اس نے محنت کر کے حاصل کی ہے، اور وہ آپ کے لیے آسانیوں والا سلسلہ ہو جائے گا. میری رائے میں یہ ہے. باقی اور بہت سارے کچھ بہت خوبصورت جواب، کیونکہ یہ اکثر سوال کیا جاتا تھا مجھ سے، تو میں نے سوچا آپ سے ضرور اس پر رائے لی جائے. اچھا، آج آپ کوئی خاص ایسی کتاب ریکمینڈ کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ اچھا سر، چونکہ میرا تھوڑا سا تعلق واصف علی واصف صاحب سے ہے، میں ان کی ایک کتاب ہے دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ون لائنر کوٹیشن پر بڑا کام کیا ہے، اور ان کی وہ ون لائنر کوٹیشن بہت بہت زیادہ دنیا میں مقبول ہوئی. اس میں سب سے پہلے نہج البلاغہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب، اور آپ کے چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں اور ان فکروں نے دنیا میں بڑا امپیکٹ پیدا کیا ہے. اور پھر ایک کتاب جو ہے، ایک نہیں بہت ساری کتابیں ویسے تو، خلیل جبران کی ون لائنر کتابیں ہیں. اور وہ چونکہ ہم یہاں پر انٹرنیشنل فورم پہ بات کرتے ہیں، اور اگر ون لائنر میں آپ بات کریں تو واصف علی واصف صاحب کی کتاب ہے کرن سورج. اگر آپ کرن سورج یا بات سے بات، یہ ون لائنر، ایک لائن کا فکرہ ہے، اور اس پورے ایک فکرے میں بہت بڑی بڑی کائنات جو ہے وہ سمو دی گئی ہے. آپ ان کتابوں کو اگر پڑھیں تو یہ بہت اچھی کتابیں ہیں، اور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ واصف علی واصف صاحب کی کرن سورج سے آغاز کریں. ان کا ایک فکرہ جو مجھے ابھی یاد آ گیا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. صوفیزم میں یا اسپرچویلٹی میں، اور اسی کے اوپر
ایک اور کتاب ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ہی بتا دیتا ہوں, 40 رولز آف لو بائی ایلف شفق کی کتاب جی ہے, اور اس کا جو 40 اصول ہے اس کا پہلا اصول, اور اسی پہلے اصول کو واصف صاحب نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ جب ظاہر ہی ظاہر تھا تو آپ لوگ چھپے ہوئے تھے, یعنی جی ہاں بفور دا کریشن آف دا ورلڈ, اس یونیورس سے پہلے جب اللہ ظاہر ہی ظاہر تھا, اس پوری کائنات میں صرف اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا, آپ چھپے ہوئے تھے. پھر اللہ نے سوچا کہ میں ان کو ظاہر کر دوں. اللہ جب ظاہر ہی ظاہر تھا تو آپ لوگ چھپے ہوئے تھے. پھر اللہ چھپ گیا اور آپ لوگوں کو ظاہر کر دیا. اب بندے پر ہے کہ وہ چھپ جائے اور اللہ کو ظاہر کر دے. یعنی آپ اپنے آپ کو چھپا لیں, آپ اپنے آپ کو, اگر دوسرے لفظوں میں یہی ہے کہ نفی اس بات دا پانی ملیا تے ہر جگہ ہر جائی ہو, تے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو, تے وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے تے وچے ہی ونج مخانے ہو. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو عاجزی میں آ جاؤ, جتنا آپ عاجزی میں آؤ گے اللہ آپ کا اتنا ہی قد بڑھائے گا. تو واصف علی واصف صاحب کی کتاب کرن کرن سورج ضرور پڑھیں, اور ون لائنر بک ہے, ایک لائن کا فقرہ ہے, اور تقریباً 100-150 صفحوں کی کتاب ہے, وہ بہت اچھی کتاب ہے. اچھا اچھا, یہ جو خلیل جبران کا ذکر کیا آپ نے, جی اچھا تو خلیل جبران بہت بڑے رائٹر ہیں, اور لیکن زیادہ تر ان کے ترجمے ہی ہمیں تو ملتے ہیں کیونکہ ان کی وہ تو لکھتے ہی ڈفرینٹ زبان میں تھے. لیکن کیا ان میں کچھ ایسا نہیں لگتا کہ بڑی لادینیت زیادہ ہوتی ہے؟ سر بات آپ نے کتاب کی پوچھی تھی, نہیں میں ویسے ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میری آپ بالکل آپ کا بالکل صحیح انالیسز ہے. اور میں نے بھی اس بات کو, جب خلیل جبران کو میں نے زیادہ نہیں پڑھا لیکن ان کی میں نے ایک کہانی سنی تھی, ان کی بایوگرافی سنی تھی, اور اس میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ بہت سارے ایسے نظریات ہیں جن سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. چونکہ جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں, اینڈ آئی ایم دا اسٹرانگ بلیور آف دا ریلیجن بیسیکلی, تو میرے لیے بہت سارے فکروں کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نیشنل اور انٹرنیشنل فورم میں آتے ہیں تو کتاب کا جب تذکرہ ہوگا تو ون لائنر کا تذکرہ ہوگا, تو پھر خلیل جبران کی ون لائنر کا ضرور تذکرہ ہوگا. آپ اس کی ون لائنر کوٹیشن سے یو کین اپوز دیٹ, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, میرا بلیو یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. آپ کو دوسرے کے نظریات کو سن لینا ضرور چاہیے, اور باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن وہ جو خلیل جبران کی اس بات پہ میں مکمل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ایسا ہی ہے, لا دینیت کے بہت سارے کانسیپٹ وہاں پہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ جب کتاب پڑھیں تو آپ کے پیچھے آپ کے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. کوئی ایسا فکرہ جو آپ کو ڈی ٹریک کر دیتا ہے فرام یور ٹریک, تو آپ اپنے استاد کی رہنمائی میں چیزوں کو صحیح لے کر آگے چل سکتے ہیں. جی نہیں, میں اسی لیے چاہ رہا تھا کیونکہ بہت سے لوگ چونکہ ان کا ذہن اتنا پختہ نہیں ہوتا, اور اگر وہ ان جملوں میں الجھ جائیں تو کبھی کبھی وہ یعنی یہ کہہ لیں کہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ایسے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں, اب ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے. تو آج کچھ ایسی کتاب جیسے آپ نے بتائی ہیں ون لائنرز کے بارے میں, اس کے علاوہ یعنی آج کے دور میں جو اس وقت ہم کووڈ-19 سے گزر رہے ہیں, اور الحمدللہ خوشخبریاں آ رہی ہیں کہ ویکسین کم و بیش ریڈی ہو چکی ہیں مختلف ممالک میں, تو امید ہے کہ آنے والے چند ماہ میں ہم اس سے بھی بخیر و خوبی نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اب نئی دنیا کے نارمز ہوں گے آنے والے یعنی 2021 میں, کن چیزوں پر لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے یعنی ریڈنگ کے حوالے سے, کیونکہ اب ایک بڑا ایک نیا فیز ہوگا یہ لائف کا. اس ریڈنگ کے فیز سے بھی پہلے اگر ہم, چونکہ بہت ساری چیزیں آپ کے پاسٹ کے ساتھ
بھی جڑی ہیں. یہ 4 کوشنٹ ہیں، ان کا جاننا، تذکرہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک کوشنٹ تھا انسان کی زندگی کا فزیکل کوشنٹ، اور فزیکل کوشنٹ میں انسان نے بڑا کام کیا جب تک اس کو پتا چلا کہ یہی فزیکل کوشنٹ ہے جس کی وجہ سے میں دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں. پھر اس کے بعد آیا نہیں انٹیلیجنٹ لوگ ہوں گے تو پھر کامیابی ہوگی. لوگوں نے انٹیلیجنٹ کوشنٹ پہ کام کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا نہیں، بہت سارے انٹیلیجنٹ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں کامیاب نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا پھر آپ سوشل کوشنٹ کی طرف آ جائیں، ایموشنل کوشنٹ، بیسیکلی ایموشنل کوشنٹ کی طرف آگے. گولمین کی تھیریز آپ نے پڑھی، اس سے پہلے آپ نے ایک انٹیلیجنٹ کی بہت ساری ہاورڈ کارٹر کی سٹڈیز پڑھ لی. اچھا، پھر اس کے بعد آپ سوشلائزیشن کی طرف آئے. پھر اس کے بعد آپ کو ان ساری چیزوں کی ایک بائنڈنگ فورس ہے وہ اسپرچول کوشنٹ بھی ہے. تو آپ ان 4-5 کوشنٹ پہ کام کرتے. اب آپ نیا لٹریچر کون سا تخلیق ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فزیکل کوشنٹ شروع میں ہمارے پاس تھا طاقت والا، وہ تھوڑا اسٹرانگ تھا، اور وقت کے آنے کے بعد وہ تھوڑا سا ویک ہوا. لوگوں نے انٹیلیجنس پر یا ایموشنل انٹیلیجنس پر یا اسپرچوئل انٹیلیجنس پر کام کیا. اب لوگ دوبارہ سے فزیکل کوشنٹ کی طرف بھی آئیں گے کہ یار اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو بھی اسٹرانگ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے. آپ اپنے مائنڈ کو اسٹرانگ کریں، اپنی باڈی کو اسٹرانگ کریں، امیون سسٹم کو ڈیولپ کریں، اور اس طرح کا لٹریچر ڈیولپ ہوگا. اور پھر کچھ اس طرح کا لٹریچر بھی ڈیولپ ہوگا کہ جب اس دوران ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو، ہمارے انٹیلیجنشیا کو بیسیکلی کووڈ نے اتنا ہرٹ کر دیا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سائیکو پیشنٹ بھی ہو گئے ہیں. تو آپ اپنی انٹیلیجنٹ ڈیولپمنٹ پر کام کرنے گے تو پھر آپ کو یہاں پر بھی کام کرنا پڑے. پھر ہم ایموشنلی ویسے تو ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ہم ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے، ہم ایک دوسرے کو دور سے ہیلو ہائی کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے پاس. تو پھر ہمارا یہ چاروں کے چاروں کوشچن پر میں یہ بلیو کرتا ہوں کام ہوگا. اور اس کے بعد جو بہت بڑا کام ہونا ہے، چونکہ ہم بیسیکلی ایک اکنامک اینیمل ہیں انسان، تو آنے والے دور میں آپ کا بزنس ڈسٹرب ہوا ہے، ہوگا، مزید ہوگا. پاکستان میں ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے اور بڑھنے کے ابھی چانسز ہیں. دنیا میں ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، پرائسز پتہ نہیں کہاں جائیں گی. ایز این اکنامک اسٹوڈنٹ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ بڑی ساری پرابلم آئیں گی. تو پھر ایک دفعہ آپ سے ذکر ہوا تھا کہ کچھ بزنسز ایسے ہوئیں گے جو فوراً ڈیجیٹلائزیشن پہ جائیں گے، وہ وی شیپ بنائیں گے اور فوراً اوپر اٹھ جائیں گے. کچھ بزنسز اسٹرگل کریں گے، پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھیں گے. اور ایسے بھی کچھ بزنسز ہیں جو بالکل فلیٹ ہو جائیں گے اور ایل شیپ بنائیں گے. اور پھر ایک نیا کانسیپٹ ڈیجیٹلائزیشن 4.0 کا شاید وہ آ رہا ہے کہ جس میں آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ویسے ہی ایبسولیٹ ہو جائیں گی. ہمارے ملک کے بزنسز جو ہیں، آپ جتنی مرضی ترقی کا، بلکہ آپ کو میں سارے لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ رضوان رشید بھائی نے ایک تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی ہے فیس بک پر، جس میں انہوں نے ایک کار کا ذکر کیا ہے جس میں وہ سیڈیز لے کر جاتا ہے کشور کمار کے گانوں کی، اور وہ کشور کمار کا گانا کہتا ہے یار اس گاڑی میں تو سی ڈی نہیں چل رہی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس گاڑی میں وہ سی ڈی نہیں چلے گی کیونکہ وہ پرانا ماڈل تھا. انہوں نے کہا میں یہ گاڑی نہیں خریدوں گا، یہ پرانا ماڈل ہے. تو ان کے پھر انہوں نے آگے بات بتائی، اب آپ کے بزنس میں پرانے ماڈل کی چیزیں نہیں چلیں گی، آپ کو نئے انداز بدلنا پڑیں گے. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا رنگ ہے، نیا انداز ہے، نئے راگ بدلے گئے. تو آپ کو جدید دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جدید بزنس پڑھنا ہوگا. تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارا پرانا لٹریچر ایبسولیٹ ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. تو پھر آپ کو نیا لٹریچر ڈیولپ کرنا پڑے گا، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پہ، ڈیجیٹلائزیشن پہ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ، سوشلائزیشن پہ، آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ، آپ کے فزیکل کوشنٹ پہ، آپ کے اسپرچول کوشنٹ پہ، آپ کی برداشت کو بڑھانے کے لیے، آپ کا اسٹرانگ بلیف ٹورڈز دا گاڈ اور اللہ
وہ اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں ڈسٹرب ہو جائے گی ان مائی اوپینین سر. نہیں بہت خوبصورت آپ نے تجزیہ کیا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کا بھی ادراک ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. چلیں آخر میں چلتے چلتے ہماری خواہش ہوگی کہ آپ اقبال کے چند اشعار ہمیں سنائیں. سر وہ اقبال کے چند اشعار سنانے سے پہلے آپ کو ایک بات سنا دوں. آج تھوڑے دیر پہلے میرا پروگرام تھا میر جہانگیر صاحب کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن پر، وہ علامہ اقبال اور واصف علی واصف صاحب کی مشترکہ سوچ پر. تو میر صاحب میرے استاد محترم ہیں، اور چونکہ یہ پروگرام ریکارڈ ہوئے گا اور پھر بہت سارے لوگ سنیں گے، تو جب پروگرام سٹارٹ ہوا تو کلندر کی پہچان کی بات ہوئی، تو پھر میں نے کچھ اشعار سنانے شروع کیے. میں اشعار بھول گیا. تو واصف صاحب کا بڑا کمال فکر ہے، کہتے ہیں استاد جو ہوتا ہے نا وہ بڑی کمال چیز ہوتا ہے. استاد کا چہرہ دیکھ لیا کرو، بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے. تو پھر میں نے اپنے استاد جی کا چہرہ دیکھا تو پھر مجھے بھولا ہوا کچھ یاد آ گیا. تو کچھ اشعار ہیں جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. واہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب، بہت شکریہ. اور خواتین حضرات، چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے اجازت لینے کا، لیکن اس سے چلنے سے پہلے چلتے چلتے ہم کچھ باتیں آپ سے میں کرتا چلوں. کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمیں اپنے موضوعات یا سوالات جو آپ سننا چاہتے ہیں مجھ سے بھی اور پروفیسر صاحب سے، تو براہ کرم ہمیں لکھ بھیجیے تاکہ ہم اگلے پروگرام میں ان کو زیر بحث لائیں، اور ہم کوشش کریں ایک دوسرے سے سیکھنے کی اور سمجھنے کی. تو پلیز آپ ہر وہ سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے وہ ایک سوال تو ہے، اور اس سوال کا جواب بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے. تو بلا جھجک اور ہچکچاہٹ کے پلیز آپ ہم سے سوال ضرور کیجیے. سر ایک سوال، ایک بات میں آپ سے اور عرض کرنا چاہوں گا. ہمارے استاد محترم واصف علی واصف صاحب سے نے فرمایا تھا کہ سوال سوچا کرو اور جواب دیکھا کرو. بالکل، بہت ہم سوال اکثر پوچھتے ہیں، میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ نے مجھے اس کا جواب دیا. آپ کے اٹس مین کہ وہ آپ کو اس کائنات کے رازوں کو دریافت کرنے کے لیے اپنی آبزرویشن کو سٹرونگ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. آپ سوال سوچتے ہیں اور سوال سوچ کر اس کائنات کے اندر ان سوالوں کو تلاش کرنے کی کوشش کیا کرو. اور کئی دفعہ ایسا ہے کہ سوال کا جواب آپ کو کائنات خود دیتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہے کہ کائنات کوئی بندہ آپ تک بھیج دیتی ہے کہ میرا فلاں بندہ سوال اس کے پاس ہو اصل سوال، وہ اپنی علمیت نہ جھاڑ رہا ہو. اگر اس کا سوال ہے تو کائنات جواب دے گی، یا کائنات کسی بندے کی ڈیوٹی لگے گی کہ میرا فلاں بندہ یہ بات سیکھنا، سننا، جاننا چاہتا ہے، اس کو یہ بات سنا دو، سمجھا دو، بتا دو. بالکل، بہت خوب بات کہی. اور دیکھیں، جس دن آدم کو زمین پہ اتارا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات مکمل کی تھی. اس نے ادھوری کائنات میں انسان کو نہیں، آپ کو یا مجھے نہیں بھیجا. کائنات تو مکمل ہے. ہر سوال جو آپ کے ذہن میں ابھر رہا ہے اس کا جواب کہیں نہ کہیں موجود ہے. اب ہمیں مل کر تلاش کرنا ہے. یہ کہیں آسمانی چیزیں نہیں ہیں، یہ اسی دنیا میں موجود ہیں. آپ کے ہر سوال کا جواب، اور کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. صرف ہمیں اگر ہم آج اسے دریافت کرتے ہیں تو وہ دریافت ہوئی ہے، وہ تخلیق نہیں ہوئی. تخلیق تو وہ بہت پہلے کی جا چکی ہے. تو آپ سوال کیجئے تاکہ ہم کوشش کریں ہم سب اس کا جواب حاصل کرنے کی، تاکہ اس سے ہمیں بھی
ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کے علم میں بھی. اور چلتے چلتے کل جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اگر کہ آپ میں سے کسی کو بھی پبلک اسپیکنگ سے شغف ہے یا بننا چاہتے ہیں، تو کل انشاءاللہ ٹھیک رات کے 9 بجے پاکستان وقت کے مطابق ہم ایک چھوٹا سا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم کوشش کریں گے تھوڑی سی آپ کی پبلک اسپیکنگ اسکلز کو انہینس کرنے کے لیے کچھ ٹپس دیں گے یا کچھ باتیں کریں گے. تو ہمیں ضرور جوائن کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر اسی وقت میں اور پروفیسر عرفان اشرف صاحب پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، SOPs کا خیال رکھیے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے، اور کورونا کو مذاق نہ سمجھیے. یہ سچ ہے، اس نے ہمارے بہت سے عزیزوں کی جان لی ہے اور آج بھی وہ اس سے لڑ رہے ہیں. تو برائے کرم اپنا بہت بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم.